نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والے ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کون کون سی ہیں، یعنی کون سی شرائط پائی جائیں تو وضو صحیح ہوتا ہے، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو وضو صحیح نہیں ہوتا۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے وضو کا لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کیا تھا۔ اسی طرح اسی ویڈیو کے اندر ہم نے وضو کے واجب ہونے کی شرائط کو بیان کیا تھا، یعنی کون سی شرطیں پائی جائیں تو انسان پر وضو کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے چینل صدیقی آفیشیل پر جا کر بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس لنک کے ذریعے سے بھی اس ویڈیو کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کون کون سی ہیں۔ تو محترم سامعین، وضو ایک عبادت ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو ہر عبادت کے وقت اور نماز کے وقت اور ذکر و اذکار کے وقت، تلاوت کے وقت انسان کو وضو کا مکلف بنایا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کی شرائط معلوم ہوں گی تب جا کر ہمارا وضو ٹھیک بھی ہوگا۔ اسی طرح وضو کے واجب ہونے کی شرائط بھی ہمیں اگر معلوم ہوں گی تو ہم وضو کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وضو کے صحیح ہونے کی شرائط معلوم ہو سکیں اور آپ ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے وضو کو انجام تک پہنچیں۔ تو وضو کے صحیح ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو۔ اگر نیت ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت ہو پاکی حاصل کرنے کی۔ اگر نیت محض ٹھنڈک حاصل کرنے کی ہے، اعضاء اور جسم کو ٹھنڈا کرنا آپ کا مقصد ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلی چیز ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ پانی ناپاک ہو گیا کسی وجہ سے، یا وہ پانی ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی پاک چیز بھی مل گئی ہے جس کی وجہ سے پانی کے جو تین اوصاف ہیں، رنگ، بو اور مزہ، ان تینوں اوصاف میں سے اکثر کو اس پاک چیز نے بدل دیا۔ کوئی چیز گر گئی ہے جس کی وجہ سے رنگ، بو بدل گئے ہیں، یا رنگ اور ذائقہ اس کا بدل گئے ہیں، یعنی کہ تین اوصاف میں سے دو وصف بدل گئے ہیں، تو پھر اس پانی سے بھی وضو نہیں کر سکتے۔ تو پانی کا پاک ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پانی کا مباح ہونا، مباح پانی ہو۔ مباح پانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی کسی سے چھینا ہے، غصب کیا، تو پھر اس پانی سے بھی آپ وضو کریں گے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی پانی ہے اور آپ نے کسی کے پانی کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کیا تو بھی آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر پانی کی اجازت تھی مالک کی طرف سے، جیسے مسجدوں کے اندر ٹونٹیاں لگی ہوتی ہیں، ٹینکی لگی ہوتی ہے، وہاں عام اجازت ہوتی ہے وضو کرنے کی، تب تو بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی کسی کی ذاتی ملکیت تھا، کیونکہ مسجد کا جو پانی ہوتا ہے یا اسی طرح رفاہی جو ادارے ہوتے ہیں ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے، اس سے تو وضو غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پانی کسی کی ذاتی ملکیت ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اگر اس کی طرف سے اجازت ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ وضو کرنے کی اجازت اس کی طرف سے ہے، تو پھر تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کو اجازت لینی ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے آپ کسی کی چیز کو استعمال کریں گے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کے واجب ہونے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ وضو سے پہلے اگر آپ نے قضاء حاجت کی ہے، پخانہ پیشاب کیا ہے، تو آپ نے استنجا کیا ہوا ہو یا پاک ڈھیلے اور مٹی کو استعمال کیا۔ لیکن اگر آپ نے استنجا نہیں کیا یا پاک ڈھیلے استعمال نہیں کیے تو بھی اگر آپ وضو کریں گے تو وضو آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور شرط بھی ہے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جائے، یعنی وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونا یا جن کا مسح کرنا ضروری ہے، جن کو دھونا ضروری ہے، تو اس پورے عضو تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر اس پورے عضو میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کے واجب ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں اتار دی جائیں جس کی وجہ سے جسم کی جلد جو ہے اس تک پانی پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ مثلا
جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مٹی کا جو گارا ہے وہ سوکھ گیا، خشک ہو گیا، اب اندیشہ ہے کہ پانی اس مٹی کی وجہ سے جلد تک نہیں پہنچے گا، تو بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو آٹا گوندنے والے ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں یا ہوٹلوں پر جو مرد ہیں وہ آٹا گوندتے ہیں، اب آٹا اگر جسم پر لگ گیا اور سوکھ گیا، اس کی تہ جم گئی ہے، اب اس کی وجہ سے بھی جلد تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اس کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ کلر کا کام کرتے ہیں، رنگ اور پینٹ کا کام کرتے ہیں، اگر وہ پینٹ ایسا ہے جس کی تہ جم جاتی ہے، اگر وہ جسم پر لگا ہوا ہے تو اس رنگ کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں اتارا، جسم کے اس حصے تک پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتیں اکثر اپنے ناخن پر ناخن پالش لگاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ناخنوں پر تہ جم جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جسم کے ان ناخنوں پر پانی نہیں پہنچے گا، تو اس کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں، آٹا ہو، مٹی ہو، کلر لگا ہوا ہے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا آئل لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے پانی جسم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، پانی جسم کو لگتا ہے اور گر جاتا ہے، تہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے پانی، تو ان تمام چیزوں کو وضو کرنے سے پہلے اتار دینا چاہیے، تاکہ پانی بغیر کسی رکاوٹ کے جسم کے حصے تک پہنچ جائے۔ اسی طرح وضو کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرتے وقت وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا پخانہ پیشاب ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اگر کوئی شخص پخانہ پیشاب کے دوران ہی وضو کر لیتا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے جس کے مخصوص ایام ہیں، ماہواری کے، حیض و نفاس کے ایام چل رہے ہیں، ان ایام کے اندر اگر وہ وضو کرتی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو غسل کرنا ضروری ہے، اس پر غسل جنابت واجب ہے، تو اس شخص پر بھی وضو صحیح نہیں ہے اگر وہ وضو کرے گا، جب تک وہ غسل جنابت نہیں کر لیتا اس وقت تک وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ شرائط ہیں موٹی موٹی، ان شرائط کی موجودگی میں یہ شرائط جب پائی جائیں گی، یعنی کہ جسم کے سارے حصے تک پانی پہنچانا ہے، پانی کا پاک ہونا، پانی کا مباح ہونا، اور اسی طرح دیگر جو شرائط آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئیں، یہ شرائط پائی جائیں گی تو وضو ہوگا، وگرنہ وضو نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔